دنیا کا کائنات کا مالک ٹرمپ نہیں ہے، اللہ ہے۔ مکروا و مکر اللہ، مکر کرو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں، مہلت ملا لو اپنے ساتھی، مکر کر لو، جب تم اپنا فائنل مکر بنا لو گے مکر اللہ، پھر اللہ کا مکر آ جائے گا، اللہ کی تدبیر آئے گی، واللہ خیر الماکرین۔ اور پہلے یاد کرو کہ جنہوں نے مکر کیا ہے پھر وہ اللہ کے مکر کا شکار کیسے ہوئے ہیں، اللہ کی تدبیر کا شکار کیسے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہوا ہے ابھی تک غزہ کے اندر، یہ چھانٹی کرنے کے لیے تھا، امتحان تھا، مختلف نقاب پوشوں کو، مومنوں کو غیر مومنوں سے الگ کرنے کے لیے، منافقوں کو مومنوں سے الگ کرنے کے لیے، ظالموں کو مظلوموں سے الگ کرنے کے لیے، ناصرین کو خاذلین سے الگ کرنے کے لیے، غیرت مندوں کو بے غیرتوں سے الگ کرنے کے لیے، انسانوں کو جانوروں سے الگ کرنے کے لیے یہ مصیبت والا امتحان ضروری تھا۔ اور اب چھانٹی ہو چکی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، اب اللہ کی تدبیر آنی ہے جو ابراہ کے لیے آئی تھی کہ اللہ نے ابابیل کے ذریعے ابراہ نابود کیا تھا۔ انشاءاللہ جناب شاکر صاحب انہوں نے اپنی گفتگو میں اسی موضوع پر گفتگو کی ہے، اور آغاز یہاں سے کہ ہر امتحان میں کچھ پاس ہوتے ہیں کچھ فیل ہوتے ہیں، اور انہوں نے بالحق یہ کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان تمام طبقات سمیت فیل ہو گئے ہیں، اس کے اندر حکمران فیل ہو گئے ہیں، سیاستدان فیل ہو گئے ہیں، قیادت فیل ہو گئی ہے، طبقات حتیٰ عوام کی حد تک بھی ہم انہوں نے بھی فرمایا اور درست یہ کہ فیل ہو گئے ہیں۔ فیل کو ہمارے ایرانی یہاں تشریف فرما ہے مہمانان گرامی، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ فارسی میں فیل کو رفوزے کہتے ہیں، وہ اس کو ختم کر سکتے کہ ایک دوسرے کو ہم مان لیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ان رفوزگان اہل سنت ہے مردود جن کو کہتے ہیں، رد ہو جانا، مردود گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں رد شدہ رد ہو جائے، مردود کوئی رفوزہ فیل، اردو انگلش میں فیل فارسی میں رفوزہ کہتے ہیں، کب تک؟ اور عربی میں مردود۔ جب ساری مذاکرات عمران بن جائے وہ کون ہے؟ میں ان کی فہرست پھر آپ موقع مجھے آپ سینیٹر صاحب انشاءاللہ اس موضوع پہ عبور زیادہ مدلل طریقے سے یہ مردود جو ہیں یا رفوزے ان کو بیان کریں گے۔ اقوام متحدہ اور عالمی امن کے ادارے یہ مردود ہیں اس امتحان کے اندر، مکمل طور پر جنہوں نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ تنظیمیں ڈھانچے بنے تھے، اور انہوں نے امن کا نقاب اور احترام کا نقاب ساری دنیا میں اوڑھا ہوا تھا۔ غزہ کے امتحان میں نہ صرف رد ہو گئے، مردود ہو گئے، بلکہ رسوا بھی ہو گئے، ذلیل بھی ہو گئے ہیں۔ کوئی آبرو نہ ان کے پاس پہلے تھی اور نہ آج ہے، اور یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل بے حیثیت ہو کے رہ گئے ہیں۔ غزہ کے امتحان میں ان کا کوئی اب وجود باقی نہیں رہا۔ حقوق بشر کے نام پر بنے ہوئے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اور اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے جو ڈنڈورا پیٹتے تھے حقوق بشر کا، اکثر مسلمان ممالک کو، خصوصاً پاکستان کو، ایران کو، اور ہر اپنے مخالف ملک کو کہتے تھے تم حقوق بشر کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بشر کے حقوق کے قدردان اور بشر کے تحفظ کے حامی، یہ سب کے سب غزہ کے امتحان میں رفوزے اور مردود اور رسوا و ذلیل ہو گئے ہیں، کہ کیونکہ بشر کشی ہوئی ہے، نسل کشی ہوئی ہے، انسان کشی ہوئی ہے، اور حقوق بشر کے کسی ناپاک حنجرے سے گلے سے کوئی آواز نہیں نکلی کہ ایک دفعہ آواز اٹھا کے کہہ دے کہ یہاں بشر کشی اور انسان کشی ہو رہی ہے۔ ڈیموکریسی جس کا شیطانی یہ نظام جو دنیا میں مسلط ہے، اور آپ بھی اس میں پس رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیموکریسی یعنی عوام کی رائے، عوام کا احترام، عوام کی خواہش، عوام کا نظام، عوام کے مطالبات، دنیا کو انہوں نے کر دیا ہے۔ اتنا انہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں ڈیموکریسی اور
جمہوریت کی اور عوام کے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جس طرح بے شرمی کے ساتھ دیکھتے رہے بلکہ شمولیت اختیار کی. اتفاقاً جتنے بھی ملک غزہ کے ظلم میں قاتل جانی ظالم بن کر شریک ہوئے سارے جمہوری ملک تھے. غیر جمہوری ملک ہیں، چائنا غیر جمہوری ملک ہے لیکن اس میں شامل نہیں تھا. یہ جمہوری ملک تھے جنہوں نے غزہ کے اندر یہ سارا کچھ کیا ہے. اور سب سے بڑی جمہوریتیں، 3 جمہوریتیں اس کے اندر براہ راست ملوث تھیں، امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان. ہندوستان نے جتنا کردار غزہ میں ادا کیا ہے وہ کھولنے کی ضرورت ہے. مشتاق احمد خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ کسی اپنے موقع پر یا ہم ہی ان کو زحمت دیں اور آئیں اور ہندوستان کا کردار غزہ میں کہ ہندوستان نے کتنا اس کے اندر حصہ لیا ہے، کتنے بندے بھیجے ہیں، کتنی فورسز بھیجی ہیں، کتنی لاجسٹک دی ہے، کتنا اسلحہ دیا ہے، کتنا ان کو مینٹین کیا ہے، ترکی نے کیا کیا ہے. لیکن ہندوستان نے باقاعدہ افراد بھی بھیجے ہیں، فورس بھی بھیجی ہے وہاں پر. اب یہ بڑی جو ڈیموکریسیاں ہیں، یہ جمہوریتیں ہیں جن جمہوریتوں نے جا کر غزہ کے اندر یہ ظلم کیا ہے. ادیان عالم یہ رفوزے ہیں، یہ مردود ہیں. آپ دیکھیں مسیحیت سب سے بڑا مذہب دنیا میں اور ان کا اپنا جو نیٹ ورک اور سیٹ اپ ہے، اور پاپ جب بنتا ہے اور پاپ جب مرتا ہے اور پاپ جب دفن ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے لیے پوری دنیا کے چینلز لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اس کو لائیو کوریج دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ انسانیت، احترام انسانیت اور امن اور فلاں، لیکن فلسطین میں آواز نہیں نکلی اس کی منہ سے کبھی بھی. اور غزہ کے لیے اس نے کہیں کوئی اقدام نہیں کیا اور ہمیشہ اس نے ظلم کی حمایت کی ہے انہوں نے. اسی طرح دیگر ادیان دیکھ لیا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بھی کوئی اقدام جو انسانیت کو بنیاد قرار دیتے ہیں. بدھسٹ اپنی بنیاد انسانیت کو قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جانور کو جوں بھی نہیں مارو، تم مچھر کو نہیں مارو، چونکہ اتنا رحم ہے ان کے اندر. لیکن جب برما یا غزہ میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرتے ہیں. روشن فکر طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ جو دنیا کو ورغلائے ہوئے ہے اور اپنی ایک ساکھ بنائے ہوئے ہے اور ہر جگہ ہے. آپ کو انٹلیکچوئلز یعنی وہ لوگ جو دین، اسلام، قرآن، انبیاء، اس کو وہ کہتے ہیں یہ تعصب کی باتیں ہیں، یہ انسانوں کو تقسیم کرنے کی باتیں ہیں. ہم آئیں انسانیت کی بنیاد پر سب کچھ قائم کریں. یہ انسانیت کے علمبردار ہیں انٹلیکچوئلز اور روشن فکر پوری دنیا کے اندر، خصوصاً مسلمانوں کے اندر یہ روشن فکر ہر جگہ ہے. پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہیں. یہ روشن فکر آپ کسی ایک روشن فکر کا نام نہیں بتا سکتے کہ غزہ میں آیا ہو اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہو اور ظالم کی اس نے مذمت کی ہو. یہ مردود ہے اور رفوزے ہیں یہ. اسی طرح دینی و مذہبی قیادت، خواہ مسلمان دینی مذہبی قیادت ہو یا دیگر دینی مذہبی قیادت ہو، یہ مکمل مردود ہوئے ہیں، رد ہو گئے ہیں. اور انہوں نے اپنا ابتدائی فریضہ بھی انجام نہیں دیا، دکھاوے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. بعض اوقات ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری سے اپنا بھرم بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوا ہے آپ کے ملک میں یہ مثالوں کی کمی نہیں ہے. ریاکار مذہبی لوگ، ریاکار دینی شخصیات، ریاکار انسانی ہمدردی والے، انہوں نے ریا بھی نہیں کی غزہ میں آ کر، ریاکاری کے طور پر بھی نہیں آگے کھڑے ہوئے کہ ہم غزہ کے مظلوموں کے حامی ہیں. اسی طرح امت مسلمہ ہے. امت مسلمہ جتنی ان کی تعداد ہے، جتنا ان کا حجم ہے، جتنا ان کا ڈائمنشن ہے، جتنے ان کے اندر باقی طبقات ہیں، ان سب کو اگر دیکھیں اور ان کا رد عمل دیکھیں تو یہ رفوزے ہیں، یہ مردود ہیں، یہ ریجیکٹڈ ہے. اس میں بالکل فیل ہے یہ، چونکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، دباؤ نہیں ڈالا. امت مسلمہ کی طرف سے ایک ادنا دباؤ بھی ظالموں کے اوپر نہیں گیا. انہوں نے مدد کی ہے. اور سب سے رسوا عربی قیادت، عربی ممالک، عرب حکمران جو اپنا ناطہ
بہت سارے طریقوں سے جوڑتے ہیں فلسطین کے ساتھ، اور یہاں پر وہ بالکل 100% مردود اور رفوزے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مختلف مسالک اور مذاہب فرقے اس غزہ کے امتحان میں جو رسوا بھی ہوئے ہیں اور رد بھی ہوئے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں، وہ یہ مذہبی کتنے جذباتیت پاکستان میں پائی جاتی ہے، جوش پایا جاتا ہے، معمولی معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں فلاں بہانے سے فلاں بہانے سے۔ خوب انہوں نے غزہ کے موضوع پر نہ ان کو جذبہ جاگا، نہ جوش پیدا ہوا، نہ ولولہ ان کے اندر پیدا ہوا، لیکن فرقہ واریت کی بات کرو، مسجد سے صرف ایک آواز دو کہ فلاں مسلک نے آپ کے خلاف یہ بات کر دی ہے، بستیوں کی بستیاں جلا ڈالیں گے، لیکن یہاں غزہ میں نہ کوئی جذبہ پیدا ہوا۔ اسی طرح ممالک مختلف سٹیٹس جو دنیا میں موجود ہیں، اور ایک اور بہت رسوا میدان جس کے سارے کارندے رسوا ہوئے ہیں وہ میڈیا ہے۔ غزہ کے میدان کا بڑا ناکام کھلاڑی میڈیا ہے۔ یہ میڈیا نے بہت ہی منفی کردار ادا کیا، اور جس طرح سے مظلومیت کو اجاگر اور ظالم کے خلاف دباؤ ڈالنا چاہیے تھا، میڈیا کو نہیں ڈالا، بلکہ غزہ کی آواز دبانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جو پاس ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے ٹاپر کون ہے غزہ کے امتحان کا؟ التقاء جمعان، یہ دو لشکر جو ہوئے، اور مصیبت بھی نازل ہوئی لیکن اس کے اندر بہت بڑی کامیابیاں بھی ہوئی۔ ابھی سینیٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ غزہ کو بھولو مت، غزہ کی حیثیت بدل چکی ہے طوفان الاقصی سے پہلے، اور آج غزہ بالکل اپنی حیثیت تبدیل کر چکا ہے، کچھ اور بن گیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ کربلا میں 10 محرم سے پہلے کی کربلا اور 10 محرم کے بعد کی کربلا میں دونوں میں بہت فرق آ گیا ہے۔ 10 محرم سے پہلے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو مدد مانگ رہے تھے، میری نصرت کرو۔ بنو ہاشم کو سب سے پہلے کہا میری نصرت کرو۔ پھر مکہ تشریف لے گئے، 4 مہینے مکہ میں قیام کیا، اور ہر فرد سے، ہر صحابی سے، صحابہ زادے سے اور صاحبزادے سے اور حاجی سے، علماء سے، ہر طبقے سے، قبائل کے چھوٹے بڑے سب طبقوں سے کہا میری مدد کرو۔ راستے میں امام جاتے، کوئی شاعر ملتا، کوئی راہ رو ملتا، کوئی چرواہا ملتا، امام حسین اسے کہتے میری مدد کرو۔ یہ عاشور کے دن تک کربلا یہ تھی کہ ہر ایک کو کہا جا رہا تھا کہ آپ امام حسین کی مدد کرو، لیکن جب عاشور ہو گیا، امام حسین نے تنہا وہ مار کر سر کر لیا، تو اب کربلا مدد کے لیے نہیں پکار رہی، اب آپ کو کربلا سے مدد لینی ہے۔ آج کربلا کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کو ضرورت ہے کربلا کی مدد کی۔ آج غزہ امت مسلمہ کا ناصر بن گیا، پہلے مظلوم تھا، پہلے نصرت طلب کر رہا تھا لیکن خذل کیا، سب نے مل کر غزہ کو خذل کیا، تنہا چھوڑا، دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑا، اور اس میں تنہائی میں فلسطین کی ملت سب سے بڑی کامیاب ترین جو طبقہ ہے ملت فلسطین، میں کہتا ہوں حماس کے مجاہدوں سے بھی زیادہ وہ بچے، وہ خواتین جو ان بموں کے نیچے رہے، انہیں کہتے تھے اگر زندہ رہنا ہے تو فلسطین چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جینا ہے تو فلسطین میں، مرنا ہے تو فلسطین میں، یا ہمارے زخمی جسم تمہیں بتائیں گے فلسطین ہمارا ہے، اور اگر ہم مر گئے تو ہماری قبریں بتائیں گی کہ فلسطین ہمارا ہے۔ پسند نہیں کیا فلسطین چھوڑنا۔ یہ سب سے بڑے، یہ قہرمان ہیں، یہ ملت غزہ قہرمان ہے، تاریخ انسانیت کے قہرمان ہیں، ہیرو ہیں یہ ان سے بڑا الہی امتحان میں پاس ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں مجاہدین کو دوسرا درجہ دوں گا، ملت فلسطین پر، ان خواتین پر، بچوں پر یہ برتری رکھتے ہیں، اور مجاہدین فلسطین، مجاہدین حماس یہ پاس ہونے والے ہیں۔ ایران کی قیادت، اس کو کہتے ہیں قیادت۔ یہ اسلامی تصور میں اگر نمونہ دیکھنا ہے اسلامی قیادت کا یہ ہوتی ہے۔ فلسطین کی خاطر کتنا نقصان اٹھایا ایران نے،
فلسطین کی خاطر. فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے. اب جب امن ہو گیا ہے، آنا جانا شروع ہوگا، تو وہاں جا کے دیکھ لینا کتنے شیعہ فلسطین کے اندر ہیں اور کتنے شیعہ فلسطین پہ قربان ہوئے ہیں. یہ آپ ذرا نکالیں اعداد و شمار. غزہ پر قربان ہونے والے شیعہ اور معمولی شیعہ نہیں تھے. وہ شیعہ کون سے تھے؟ وہ حسن نصر اللہ کے کیلیبر کے شیعہ، وہ جنرل سلیمانی کی لیول کے جرنیل، اور وہ حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈ، جو ایک کمانڈر بننے کے لیے بھی ایک عرصہ چاہیے جب جا کے ایک ایسا قابل کمانڈر بنتا ہے. اور کس طرح وہ ترتیب کے ساتھ سارے شہید ہوئے، اور پھر ایران کے سپاہ پاسداران کے ایک سحر کو سارے شہید ہو گئے. آزان شروع ہوئی، صبح کی آزان شروع ہوئی، قتل شروع ہوا. سورج نکلنے سے پہلے سارے شہید ہوئے. لگ بھگ 60 کے قریب اعلیٰ ترین کمانڈر سارے شہید ہو گئے. کس پر شہید ہو رہے تھے؟ کیا چاہیے کیا تھا؟ غزہ چھوڑ دو، آپ غزہ دستبردار ہو جاؤ. خوب یہ وہ قیادت ہے جو پاس ہوئی ہے. حزب اللہ اپنی تمام ڈھانچے سمیت یہ پاس ہے. انصار اللہ یمن عزیزہ، یمن دوسرے درجے کا سب سے بڑا غزہ کے امتحان میں پاس ٹاپر یمن ہے. یمن کھنڈر ہے. اس سے پہلے طوفان الاقصی سے پہلے ہی کھنڈر بن چکا تھا. 7 سال مسلسل 12 ملکوں نے، 12 عربی ملکوں نے اور 3 غربی ملکوں نے مل کر یمن کو کھنڈر خاکستر بنا دیا. اور وہاں پر جو منظر تھا وہ سب آپ نے دیکھا ہوا آپ کے نظروں میں ہے. لیکن جب غزہ میں آنچ آتی ہے، یہی مظلوم، یہ کھنڈرات میں رہنے والے، یہ پابرہنہ، امام خمینی فرماتے تھے ان کو پابرہنہ، یعنی وہ مجاہد جن کے پہننے کے لیے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، جن کا سر ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وقت آ پڑتا ہے تو اپنا درد بھول جاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کتنا انہوں نے قربانی. اور ابھی تک واحد جگہ جہاں سے آج بھی اسرائیل پہ میزائل آتے ہیں یمن ہے. اور ہر جمعے کو آپ دیکھا کریں، ہر جمعے کو صنعاء میں جو ریلی نکلتی ہے، لاکھوں افراد، یعنی کم از کم وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی 10 لاکھ افراد ریلی نکالتے ہیں ہر جمعہ کو غزہ کی حمایت کے لیے. پاکستان تو ویران نہیں ہے، پاکستان تو مشکلات کے باوجود بھی بہت طاقتور ملک ہے. اب جو ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ طاقتور ملک پاکستان ہے اور طاقتور فوج ہے اس کے پاس، تو طاقت تو ہے، وہ غریب ہے، وہ لٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پاس ہیں چونکہ انہوں نے ایک دن بھی کوتاہی نہیں کی. اسی طرح مغربی جوانان، جس طرح سینیٹر صاحب نے اشارہ کیا، امریکہ یونیورسٹیوں میں وہ ان کا تعلیمی مستقبل ختم ہو گیا، ان کو داخلے کینسل ہو گئے، ان کو وہاں سے ویزے کینسل ہو گئے، ان کو نکال دیا گیا، ان کے اوپر کیس بن گئے، اور وہ اب کوئی ملک ان کو یونیورسٹیوں میں داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک طالب علم کا اپنا مستقبل رہبر معظم نے فرمایا ہوا ہے کہ اسرائیل کو ہم نابود کر سکتے ہیں، ایران کر سکتا ہے. ایران نے طاقت دکھا کے بتا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن رہبر فرماتے ہیں کہ ہم اسے نابود کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ فلسطینی مظلوموں کے ہاتھوں نابود ہو، اور انشاءاللہ نابود ہو گئے. لیکن جیسے سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ بات ختم نہیں ہوئی، کہانی کلوز نہیں ہو گئی، چیپٹر اینڈ نہیں ہو گیا. عزیزان ایمان، ابھی شروع ہوا ہے معاملہ. اس لیے ہمیں رہنا ہے، مظلوم کے ساتھ رہنا ہے، فلسطین کے ساتھ رہنا ہے، غزہ کے ساتھ رہنا ہے. حکمران اگر خیانت کرتے ہیں تو ہمیں حکمرانوں سے ہٹ کر اپنے فریضے کو سمجھ کر درست راستے کا متعین کرنا ہے. اور پاکستان جو ابھی تک خاموش بیٹھا رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ خاموشی توڑے اپنی اور کھلی حمایت ان مظلومین کے ساتھ کرے، تاکہ وہ درندے بھیڑیے وہ جو ابھی آ رہے ہیں چیرنے پھاڑنے کے لیے، وہ نہ کر سکے وہ کام جو ان کے نظر میں ہے. اور چونکہ اللہ کا ارادہ ہے ان کو نابود کرنا ہے اللہ نے،
اور وہ ارادہ آپ کے ذریعے مظلوموں کے ذریعے انشاءاللہ عملی ہو. یہ اعزاز ہوگا ہمارے لیے کہ ہم غزہ کے تماشائی نہیں تھے، ہم غزہ کے تماشبین نہیں تھے، ہم غزہ کے خازنین نہیں تھے، ہم غزہ کے وہ نہیں تھے فروخت کرنے والے یا غزہ کے مقابلے میں ذمہ داری لاپرواہی دکھانے والے. انشاءاللہ وقت آنے پر جو آج اظہارات ہوئے اور جو جن کو نہیں موقع ملا اور جو آپ کے دل کی کیفیت ہے، جو آپ کے چہروں سے محسوس ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ وقت آنے پر اس کا ہم برملا اظہار کریں گے بے خوف ہو کر انشاءاللہ، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب سرخرو رہیں. اور جب اقصی آزاد ہو، غزہ آباد ہو اور فلسطین آزاد ہو تو انشاءاللہ ہم اس دن شرمندہ نہ ہوں. قرآن نے شرمندگی والی آیت ذکر کی ہے، میں نے چھوڑ دی نہیں پڑھی، کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اگر یہ احد کے مجاہدین ہماری بات سنتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ نادان ہو تم، نہ شہیدوں کا پتہ ہے، نہ مارکے کا پتہ ہے اور نہ اس تدبیر کا پتہ ہے. بعض کہتے ہیں نا ہماری سنی ہوتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا، غزہ کا نقصان نہ ہوتا، اتنے شہید نہ ہوتے. یہ آپ نے ایران کی سنی ہے، یہ آپ نے آیت اللہ خامنئی کی بات سنی ہے تو یہ نقصان ہو گیا. ہماری سنتے تو آپ کی سنتے تو فلسطینی آپ سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے. آج شہیدوں کے عزت کے اوپر ہے، عزت ہے، دنیا میں عزت ہے اور اللہ کے ہاں عزت ہے. بلکہ نہ صرف عزت ہے بلکہ عزت کا درخشاں منارہ ہے، بلکہ عزت کا قبلہ بن گیا ہے. غزہ جیسا فرمایا رمز عزت ہے. ابھی جس کو دنیا میں عزت چاہیے ہوگی وہ غزہ کا طرز اپنائے گا، پھر اس کو دنیا میں عزت ملے گی انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کو کامیابی عطا فرمائے، مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے، ان ظالمین کو ظلم سمیت اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرما دیں، نماز کا بھی ٹائم ہے. الہ العالمین، یہ جو مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آج کا یہ وقار اجتماع ہوا، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آزاد ہو. الہ العالمین امت کو صحیح غیرت مند قیادت نصیب فرما. یا مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، قطع ڈال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی